مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے، اور تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ، تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ، خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے، خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی نسبت اس طرح منتقل فرماتے ہیں کہ تیری آغوش محبت ہے میری جائے پناہ، خار کو پھول کے دامن میں چھپا رہنے دے، اور کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، کیا کروں گا میں بھلا تاج سروں کا بن کر، اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے، اپنے قدموں ہی میں بس مجھ کو پڑا رہنے دے، اور تا ابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، تا ابد رہنے دے گمنام میرے آقا مجھے، مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدا رہنے دے، مگر ایک لمحے کو خود سے نہ جدا رہنے دے، اور نہ رہائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے، نہ رہائی دے کبھی اپنی محبت سے مجھے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے، اور نئی منظور بقا تجھ سے الگ ہو کہ مجھے، نئی منظور بقا تجھ سے الگ ہو کہ مجھے، اپنی ذات میں
بس مجھ کو فنا رہنے دے، اپنی ذات میں بس مجھ کو فنا رہنے دے، اور کھل گئے معنی جو اس کے تو ہنسے گی دنیا، کھل گئے معنی جو اس کے تو ہنسے گی دنیا، اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے، اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے۔ صوت میں جب بھی کبھی کھل گئے معنی جو اس کے تو ہنسے گی دنیا، اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے، اس حرف غلط کو تو مٹا رہنے دے۔ اور کہاں دیکھیے کیا عظیم الشان مضمون ہے، کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا، کہاں پیدا ہوا کب مر گیا کب زندہ رہا، مجھ کو بے نام و نشان بار خدا رہنے دے، مجھ کو بے نام و نشان بار خدا رہنے دے، اور میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، میرے عیبوں کو نہ مخلوق پہ کر فاش خدا، دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے، دامن عفو میں بس مجھ کو چھپا رہنے دے۔ اس میں بڑی نصیحت بھی ہے شعر میں، اپنے عیبوں کا میرے عزیز ساتھیوں استحضار تو ہونا چاہیے، لیکن مخلوق کے سامنے بتانے نہیں چاہیے، صرف شیخ کو تو بتائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے اپنے بندے سے، اگر نماز چھوٹ گئی ہو مسجد میں جماعت سے نہ مل سکی ہو تو مسنون سنت یہ ہے کہ گھر میں پڑھو، قضا ہو گئی ہو تو مسجد میں نہ پڑھو گھر میں پڑھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے تیرا راز میں تیرا یہ گناہ میں نے تو چھپایا، تو کھولنا ہے سب کے سامنے جا کے کہ دیکھو میں نماز نہیں پڑھ سکا جماعت سے،